آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 3 مئی 2026 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایران کا 30 دن کا ماسٹر پلان آیا سامنے۔ نان ایگریشن پیکٹ اور ہرمز کھولنے کا پروپوزل۔ ایران کے خلاف یورپ نے بھی امریکہ سے ملائے سر۔ جرمنی کی طرف سے ہرمز اور نیوکلیئر پروگرام پر آئی سخت وارننگ۔ جنگ کی مار سے امریکہ میں تیل کی قیمتوں میں لگی آگ۔ G7 ملکوں میں سب سے زیادہ 42% تک مہنگے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل۔ کویت کا تیل ایکسپورٹ گر کر ہوا زیرو۔ 1991 کے بعد پہلی بار گلوبل مارکیٹ میں تیل کی سپلائی مکمل طور پر ٹھپ۔ موروکو میں ملٹری ایکسرسائز کے دوران 2 امریکی فوجی لاپتہ۔ اٹلانٹک سمندر کے قریب ریسکیو آپریشن جاری۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 7 لوگوں کی موت۔ سیز فائر کے باوجود رہائشی علاقوں کو بنایا نشانہ۔ غزہ میں ملبے کے نیچے دبی 8000 لاشیں۔ سیز فائر کے 6 مہینے بعد بھی ریکوری کا کام لگ بھگ زیرو۔ اور سعودی عرب نے کی بحرین کے فیصلوں کی حمایت۔ بحرین کی سیکیورٹی کو پورے گلف خطے کی حفاظت قرار دیا۔ ایران سے جڑا ہے معاملہ۔ اتنی ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے۔ خبروں کا یہ سلسلہ بہت خاص خبریں ہیں، لہٰذا آخر تک بنے رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جنگ ختم کرنے کا جو پلان بھیجا ہے اس کی نئی اور بے حد اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ پہلی والی تفصیل جو میں نے آپ کو دی تھی اس سے تھوڑی علیحدہ ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کا یہ پروپوزل 3 بڑے مرحلوں میں بٹا ہے، جس کا مقصد صرف 30 دنوں کے اندر جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ 3 مئی کو خبر آئی شام کو کہ اس پلان کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ ایک نان اگریشن پیکٹ سائن کیا جائے جس میں اسرائیل بھی شامل ہو، صرف امریکہ نہیں۔ اس کا مقصد یہ پکا کرنا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو، نہ امریکہ کی طرف سے اور نہ اسرائیل کی طرف سے، اور پورے مڈل ایسٹ میں لڑائی کا خاتمہ ہو سکے۔ پہلے مرحلے میں، پہلے اسٹیج میں اسٹریٹ آف ہرمز کو ہلکے ہلکے کھولنے اور ایران کے بندرگاہوں سے امریکی گھیرا بندی ہٹانے کی بات کہی گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سمندر میں بچھی مائنز یعنی بارودی سرنگیں یا سی مائنز کو ہٹانے کی ذمہ داری ایران خود اٹھانے کو تیار ہے۔ یعنی اس طرح سے ایران نہیں چاہتا کہ ہرمز میں اس کام کو کرنے کے لیے کوئی دوسرے ملک کی نیوی آئے۔ ڈیل کی دوسری سٹیج میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر شرط رکھی گئی ہے۔ ایران تھوڑا سا لچیلا ہوا ہے۔ ایران زیرو اسٹوریج پرنسپل کے تحت 3.6% تک یورینیم انریچمنٹ دوبارہ شروع کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے نیوکلیئر انفراسٹرکچر یا فیسلٹیز کو تباہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس پروپوزل میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران اور اس کے ساتھیوں پر حملے نہ کرنے کا وعدہ کریں تو بدلے میں ایران بھی ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ پابندیوں یعنی سینکشنز کو ہٹانے اور فریز کیے گئے پیسوں کو ایک طے وقت کے اندر چھوڑنے کی بھی ایران کی طرف سے مانگ کی گئی ہے۔ تیسرے سٹیج میں ایران نے عرب پڑوسیوں اور پورے خطے کے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کرنے کا پروپوزل دیا ہے۔ اس کا مقصد پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم بنانا ہے جس میں باہر کا کوئی دخل نہ ہو۔ یعنی ایران خود ایک مڈل ایسٹ کے نیٹو کی بات کر رہا ہے کیا؟ ایران کا یہ 30 دن کا ماسٹر پلان اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر ہے۔ ایک طرف ایران نے مکمل امن کا راستہ دکھایا ہے تو دوسری طرف یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ اس کے فوجی اور نیوکلیئر اثاثوں کو، نیوکلیئر سیٹس کو چھیڑا نہ جائے۔ اب سارا دارمدار امریکہ کے فیصلے پر ہے دوستو کہ وہ اس مکمل امن کے پروپوزل کو قبول کرتا ہے یا مڈل ایسٹ کو اور بڑی جنگ کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے ایڈوائزر اور ایران کے سینئر لیڈر علی اکبر ولایتی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مل رہی اکنامک پابندیوں کی دھمکیوں کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے۔ 3 مئی کو آئے اس بیان کے مطابق انہوں نے ٹرمپ کے اس رویے کو بے وقوفانہ اور بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی بیان بازی سے زمینی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ اس بیان کی اہم باتیں یہ ہیں کہ علی اکبر ولایتی نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کو بھوک مری کی دھمکی دی ہے، یعنی بھوک سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اتنی گھیرے بندی کر دیں گے کہ ایران بھوک سے تڑپ کر مر جائے گا، جو یہ دکھاتا ہے کہ انہیں دنیا کے اکنامک اور سیاسی حالات کی رتی بھر بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہ ولایتی کا بیان ہے۔
ईरान के सीनियर डिप्लोमेट ने याद दिलाया कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद की सप्लाई चेन काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी है, जिस पर ईरान का कंट्रोल है। हॉर्मुज पर वलायती के मुताबिक अगर ट्रंप हॉर्मुज के रास्ते में दखल देते रहे तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा। ईरान का मानना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियां देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईरान के पास दुनिया की रसद रोकने की ताकत मौजूद है। दोस्तों, ये सख्त बयानी, ये सख्त रुख साफ करता है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी इकोनॉमिक धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है और वो हॉर्मुज के अपने स्ट्रेटजिक कंट्रोल को ट्रंप के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर देख रहा है। अब यूरोप भी हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका वाले सुर में ही बातें कर रहा है। जर्मनी की तरफ से ईरान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाडेफुल ने अपने ईरानी हम मनसब यानी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात की है और उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की मांग की है। इसके साथ ही जर्मनी ने ईरान से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करने को कहा है। बताओ, 3 मई को वाडेफुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका का करीबी दोस्त होने के नाते हमारा मकसद एक ही है। वाडेफुल ने साफ तौर पर कहा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का ख्याल छोड़ना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खाली करना होगा। दोस्तों, जर्मनी की तरफ से आई ये मांग बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी चाहते हैं। इस बयान से साफ है कि समुद्री रास्ते की पाबंदी को लेकर अब यूरोप के मुल्क भी ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ईरान वॉर ने अमेरिका का तेल निकाल दिया है। जरा खबर सुनिए, आपने कहीं सुनी है क्या? अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर छेड़ी गई जंग की वजह से अब खुद अमेरिका में तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। खबर पढ़ते रहिए। G7 के मुल्कों में अमेरिका एक लौता ऐसा मुल्क बन गया है जहां पेट्रोल, डीजल के या गैस वो कहते हैं उसके दाम सबसे तेजी से ऊपर बढ़े हैं। 3 मई को आई जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के आखिर में जब से अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमला शुरू किया है तब से अब तक अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 42% तक बढ़ चुकी हैं। 100 वाला 142। अमेरिका के बाद G7 के दूसरे मुल्कों का नंबर आता है जिनमें कनाडा में 24% बढ़ी हैं कीमतें और ब्रिटेन में 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया है जिसका सबसे ज्यादा असर फिलहाल जंग छेड़ने वाले अमेरिका पर ही पड़ता हुआ दिख रहा है। उधर अमेरिका का तेल निकल गया तो इधर कुवैत का तेल जम गया है। जी, कुवैत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। एक शिपिंग मॉनिटर के डेटा के मुताबिक पिछले महीने कुवैत ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का एक भी बैरल एक्सपोर्ट नहीं किया है। 1991 की गल्फ वॉर के बाद ये पहली बार है जब कुवैत से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। कुवैत अमेरिका का एक बड़ा और अहम दोस्त है। सद्दाम हुसैन से जब जंग लड़ी थी तभी से दोस्त है क्योंकि अमेरिका ने तब मदद की थी। कुवैत में करीब 13,500 अमरीकी फौजी मौजूद हैं और ये मुल्क पूरे इलाके के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक हब भी है। आपको बता दें कि कुवैत हर रोज करीब 27 लाख बैरल तेल पैदा करता था और इसमें से तकरीबन 18.5 लाख बैरल एक्सपोर्ट किया जाता था। कुवैत की तेल की सबसे ज़्यादा सप्लाई चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे एशियाई बाज़ारों में होती थी। दोस्तों, कुवैत जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क का एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाना एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। तेल की सप्लाई अचानक इस तरह रुक जाने से ग्लोबल इकनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज मेरे एक अजीज़ कह रहे थे कि तुम देखना आदिल, इंडिया में पेट्रोल 35 रुपये एक साथ महंगा होने वाला है। बंगाल इलेक्शन के बाद कॉमर्शियल गैस के दाम तो तबाही मचा ही रहे हैं, तुमने देखा होगा। हमने कहा हाँ, लेकिन मैंने उनको सच बताया, उनके सामने सच खोल दिया कि ये सब नेहरू की गलती से हुआ है और हमारे यहाँ फ़िलहाल महामानव मौजूद हैं। वो बस एक फ़ोन करेंगे और ईरान अमेरिका दोनों जंग बंद कर देंगे जैसे पहले कई मुल्कों ने बंद की। और अभी तक वो साहब फ़ोन इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने देश के मुसलमानों के साथ मिलकर फ़ोन के तार काट रखे हैं, उसी ख़ास फ़ोन के।
اس طرح سے دیکھیں تو ملک میں مہنگائی کی وجہ پالیسی نہیں ہے بلکہ عبدل اور وسیع ہے۔ یہ گودی میڈیا کو کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ موروکو سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے دوستو، جہاں ملٹری ایکسرسائز کے دوران امریکہ کے 2 فوجی لاپتہ ہو گئے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس افریقہ کمانڈ یعنی ایفریکوم نے 3 مئی کو بتایا کہ یہ دونوں جوان افریقی ملک موروکو کے ساؤتھ ویسٹرن حصے میں چل رہی ایک ملٹی نیشنل ملٹری ایکسرسائز میں حصہ لے رہے تھے۔ ایفریکوم کے مطابق امریکہ، موروکو اور اس افریقن لائن ایکسرسائز میں شامل دوسرے ملکوں نے مل کر بڑے پیمانے پر سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ واقعہ فوجیوں کے کھونے کا واقعہ 2 مئی کو اٹلانٹک سمندر کے قریب کیپ ڈرا ٹریننگ ایریا میں پیش آیا۔ فی الحال اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور لاپتہ فوجیوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ یہ جنگی مشقیں یعنی جنگی ایکسرسائز اپریل میں شروع ہوئی تھیں، جو ٹیونیشیا، گھانا اور سینیگل سمیت 4 ملکوں میں چل رہی ہیں اور مئی کی شروعاتی ہفتے میں ہی ختم ہونے والی ہیں، لیکن اس اینڈ آف دا ڈرل سے، اینڈ آف دا ایکسرسائز سے پہلے ہی 2 امریکی فوجی لاپتہ ہو گئے۔ اسپین کی طرف سے اسرائیل کو لے کر ایک سخت بیان سامنے آیا ہے، جس میں ایک اسپینش فلسطینی ایکٹیوسٹ کی فوراً رہائی کی مانگ کی گئی ہے۔ اسپین کے ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا کہ اسرائیل کو اس ایکٹیوسٹ کو فوراً رہا کرنا ہوگا جسے اس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈیمانڈ تب آئی جب سنڈے کو ایک اسرائیلی عدالت نے اس شخص کی حراست کو 2 دنوں کے لیے اور بڑھا دیا۔ اس معاملے کو لے کر اسپین اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن بڑھتی دکھ رہی ہے اور اسپینش حکومت اپنے شہری کی رہائی کے لیے اسرائیل پر پریشر بنا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایک بار پھر سیز فائر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ساؤتھ لبنان پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں کم سے کم 7 لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے۔ اسرائیلی فوج ساؤتھ لبنان کے الگ الگ علاقوں میں لگاتار بمباری کر رہی ہے، جس سے حالات پھر سے خراب ہو رہے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے NNA، اس کے مطابق سنڈے کو 3 مئی کو صفت البطیخ شہر میں ہوئے ایک ہوائی حملے میں 3 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ ٹائر شہر کے پاس ہوئے ایک دوسرے حملے میں 3 اور لوگوں کی جان چلی گئی، جن میں 2 سیریائی ہیں اور ایک مصر کا شہری بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی ان حرکتوں سے صاف ہے کہ وہ سیز فائر کے باوجود رکنے کو تیار نہیں ہے اور ساؤتھ لبنان کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر وہ تباہی مچا رہا ہے۔ ان حملوں کے بعد پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے۔ غزہ سے ایک روح کپا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے، جہاں امریکہ کے کرائے ہوئے سیز فائر کے 6 مہینے بعد بھی مئی 2026 میں بھی منظر بہت خوفناک ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس اور اسرائیلی اخبار ہاریٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق قریب 8,000 فلسطینی آج بھی اپنے ہی گھروں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ سیز فائر ہونے کے باوجود غزہ میں ریکوری کا کام لگ بھگ 0 ہے۔ پورے علاقے میں قریب 68 ملین میٹرک ٹن ملبہ پھیلا ہوا ہے، جس میں سے اب تک 1% بھی صاف نہیں کیا جا سکا ہے۔ 3 مئی کو آئی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ غزہ آج ایک ایسا قبرستان بن چکا ہے جس کا کوئی نقشہ تک نہیں بچا۔ تباہی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور انہیں باہر نکالنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، غزہ کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خبریں میں نے آپ کو بہت چیخ چیخ کے سنائی ہیں۔ اللہ ہی جانے میری آواز بہت سے لوگوں کو یوٹیوب پر کم کیوں آتی ہے، میں نہیں سمجھ پاتا۔ مجھے بھی کم آنے لگی ہے، کم آنے لگی، کسی کو تو بالکل نہیں آتی۔ کچھ ہے مسئلہ ہے، کیا کروں بتائیے۔ سعودی عرب کی طرف سے بحرین کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، جہاں اس نے بحرین کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو بنائے رکھنے کے لیے اٹھائے گئے فیصلوں کا پورا ساتھ دینے کا یقین دلایا ہے۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بحرین کی لیڈرشپ اپنی سمپربھوتا، اپنی سوورنٹی، اپنی خود مختاری اور حفاظت کے لیے جو بھی قدم اٹھا رہی ہے، سعودی عرب اس کی پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دراصل بحرین کی حکومت نے ان لوگوں کی سٹیزنشپ چھین لی ہے جن پر جنگ کے دوران بحرین میں ہوئے حملوں کو لے کر ایران کی حمایت کرنے کا الزام تھا کہ تم غدار وطن ہو، تمہارے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، تم ایران کی جے جے کر رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے۔ اسی پر سعودی عرب نے صاف طور پر کہا کہ وہ بحرین کے ان تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے والی طاقتوں یا اس کے اندرونی معاملوں میں دخل دینے والوں کو روکنے کے لیے لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بحرین کی سیکیورٹی
दरअसल पूरे सऊदी अरब और गल्फ के बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी का हिस्सा है। काश आपने ये भी कहा होता कि गजा की सिक्योरिटी भी पूरे गल्फ की सिक्योरिटी का हिस्सा है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की है, ईरान ने जवाब दिया है। मिलिट्री अड्डे आपके हैं अमेरिका के, जंग अमेरिका से थी, अमेरिका तक मिसाइलें मार नहीं कर सकती थी, इसलिए आपकी जमीन को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। सूडान से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ, जो कि एक बागी गुट है, उसके एक ड्रोन हमले में 5 आम लोगों की मौत हो गई है। सूडान के इमरजेंसी लॉयर्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि यह हमला कैपिटल खार्तूम के वेस्ट में एक आम गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब एक सिविलियन की कार ओमदुरमान के इलाके में रोड से गुजर रही थी, देहाती वाले इलाके में थी, बच कर जा रही थी लेकिन बच ना सकी। इस हमले में गाड़ी के अंदर मौजूद 5 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, सूडान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जहां जंग की आग में अब मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वाकया बताता है कि वहां आम लोगों के लिए सफर करना भी अब कितना खतरनाक हो चुका है। रूस की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन की फौजों ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला किया है। रूसी अफसरों ने संडे को बताया कि यह हमला प्लांट के अंदर मौजूद एक लैब पर किया गया था। राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी भी तरह के बड़े नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट को फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं पहुंचा है। सोचिए, न्यूक्लियर प्लांट में कोई बड़ा धमाका हो जाता तो कितने धमाके होते, है ना। हालांकि हम बम नहीं बनते, लेकिन यूरेनियम वगैरह। इस वाक़े के बाद प्लांट के आसपास चौकसी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल इन खबरों के साथ दुनिया भर की खबरों में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।